سلیم بخاری صاحب، اس ملاقات اور اس پر حکومت کا رد عمل، کیا مذاکرات جاری رہیں گے یا نہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. گزارش یہ ہے کہ میں اس ڈائلیما کا شکار ہوں کہ کون سی بات اور کون سے اعلان کا اعتبار کیا جائے. اگر آپ کو میں حوالہ دوں آخری ٹویٹ جو بانی کی تھی تو اس میں جو فوجی قیادت کے ساتھ ریلیشن شپ ڈٹرمن ہوتی ہے اس سے، تو میرا خیال سے کانوں کو ہاتھ لگا لینا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ روم نکلا ہے تو اس کی اونرشپ دوسری سائیڈ کو بھی لینی پڑے گی. ابھی تک ہمیں ایک انڈیکیشن ایسا نہیں ملا ہے، نہ ہی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے، نہ ہی کسی اور انسٹیٹیوشن کے کسی اور سپوکس پرسن کی طرف سے، کہ ایسی کوئی ملاقات ہوئی ہے جس میں اتنا بریک تھرو ہو گیا ہے کہ اب ان کو امید پیدا ہو گئی ہے کہ ہماری ساری باتیں مان لی جائیں گی. دوسرے سانس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 9 مئی کی معافی تو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں دینی ہے، تو 9 مئی کرنے والوں کے ساتھ پھر ریکنسلیشن کیسے ہو جائے گی؟ جو پریشرز کی بات جو میں سمجھ پایا ہوں، جو عسکی صاحب بھی فرما رہے تھے، ان کا تجربہ ہم سے بہت آگے ہے، وہ یہ ہے کہ پریشرز جو ہیں وہ آپ دیکھیے کس پر ہیں. فوج کو پی ٹی آئی کے ساتھ ریکنسلیشن کے ساتھ کیا فائدہ ہوگا؟ ان کی حکومت بن جائے گی اور حکومت کی ان کے ساتھ ایکویشن ہو جائے گی. یہ تو اب بھی ہے. تو نیا کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب رہ گئی بات پریشرز کی. تو پریشر تو پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو کو جب لٹکانے کا فیصلہ کیا گیا تھا تو پریشر تو تب بھی تھے، بیکاز دیٹ واز دا موسٹ پاپولر پارٹی آف دیٹ ٹائم. تو کیا اتنے پریشر بڑھ گئے ہیں کہ ہماری فوجی قیادت جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہی سفید اور سیاہ کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ اتنی ولنریبل اور اتنی ویک ہو گئی ہے کہ انہیں سیکورٹی کے بہانے ایک میٹنگ پشاور کے سی ایم ہاؤس میں یا سی ایم سیکریٹریٹ میں کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، جہاں جا کے انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے واسطے ہم سے آپ بات کر لیجئے. مجھے ایسا کچھ دکھائی دیتا نہیں ہے. تو پھر عرفان صدیقی صاحب کو کیا دکھائی دی ہے جو اس طرح کا ٹویٹ کیا گیا ان کی جانب سے؟ میں آ رہا ہوں، میں ابھی وہیں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے، یہ شادیانے پی ٹی آئی نے بجائے ہیں کہ ملاقات ہو گئی. اس کی تصدیق بانی نے بھی کر دی، ان کی علیمہ صاحبہ نے بھی کر دی، اس کی گوہر صاحب نے بھی کر دی. تو ایک خوشی کی کیفیت تو چھپائے چھپ نہیں رہی تھی نا. یہ بات تو بالکل طے ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو صدیقی صاحب نے کہا ہے، عرفان صدیقی صاحب نے، وہ کلیئر انڈیکیشن ہے کہ یہ مذاکرات اب آگے نہیں بڑھیں گے. اچھا، بالکل. میں نے پہلے بھی، اگر آپ کو یاد ہو، آپ کے اس ایک سے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے یہ بیل منڈے چڑھتی دکھائی نہیں دیتی ہے. میں اب بھی کنوکشن سے کہہ رہا ہوں. پہلے خیال یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی بات نہیں مانی جائے گی تو پی ٹی آئی مذاکرات ختم کر دے گی. اب کہانی الٹ گئی ہے. اچھا، اب دس از اے ڈیکلریشن. یہ باقاعدگی سے انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اب ہم مذاکرات میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. جو آپ نے کھڑکی کھول لی، اب آپ وہیں سے لیں سب کچھ. اب سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو وہاں سے کچھ ملنے جا رہا ہے؟ آئی تھنک دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ کوسچن. میرا خیال یہ ہے کہ اگر میرے پاس بڑی تفصیل میں بیان کر سکتا ہوں کہ جو بٹر سویٹ ریلیشن شپ ہے انسٹیٹیوشن آف پاکستان آرمی کے ساتھ، وہ انڈیویجول بیسڈ نہیں ہے. اچھا، وہ انسٹیٹیوشن کی لڑائی ہے. یہی ہم نے سیکھا ہے. آپ کو میں بتا دوں کہ جتنے بھی ہمارے ملٹری ڈکٹیٹر رہے، ان کو چاہے ہماری عدالتوں نے انڈیمنٹی دی، چاہے ہماری پارلیمنٹ نے انڈیمنٹی دی. پرویز مشرف کی لیٹسٹ مثال ہے، جس کو سپریم کورٹ نے سزا دی. کیا ہوا؟ نہ اس جج کا پتہ لگا کہاں گیا اور نہ ان کو وہ سزا ہو سکی. تو اگر وہ اتنے پاورفل رہے ہیں ماضی میں اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، تو وہ کون سا پریشر ہے؟ وہ میں اپنی وزڈم میں اسے طے کرنے سے قاصر ہوں. نہ تو سڑکوں کے اوپر اسٹریٹ پاور کے اوپر کوئی پریشر ہے. جو تھے پریشر، میکسیمم پریشر ایگزرٹ کر کے دیکھا جا چکا ہے، ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے. چاہے وہ 24 سے 26 نومبر تھی، چاہے وہ 9 مئی تھی، چاہے اس کے بعد 3 دفعہ دارالخلافے کے اوپر حملہ تھا. یہ سب کچھ ایکسپلور کر چکے ہیں. اچھا بخاری صاحب، یہ بتا دیجئے کہ آپ نے کیا اسیس کیا ہے کہ حکومت اس سے پہلے مذاکرات میں سنجیدہ تھی، اس ملاقات کے بعد سب کچھ بدلا ہے، یا حکومت پہلے مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہ رہی تھی اور اب ایک بہانہ مل گیا اور انہوں نے جان چھڑوانی چاہیے؟ میرے ذاتی انٹرپریٹیشن اس کی یہ ہے
کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی کو ذرا سی اوپننگ ملی ہے تو انہوں نے ہمیں بائی پاس کر دیا ہے، اور یہ بائی پاس وہ اب معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا، تو آپ کو اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مذاکرات ختم؟ سلیم بخاری صاحب، بریک پر جانے سے پہلے سوال چھوڑ کر گئی تھی، ایک تو پی ٹی آئی کا مولانا کے ساتھ ریلیشن، اور مولانا سسٹم پر اتنے برہم کیوں ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا کی پارٹی بہت پرانی پارٹی ہے، اور وہ ہمیشہ سے رائٹ آف دا سینٹر کھڑے رہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ سے ان کی کٹی نہیں تھی، بلکہ بہت قربت رہی ہے ان کی۔ جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ کہ وہ تینوں سے ناراض ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی ناراض ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ناراض ہیں، اور پی ایم ایل این سے بھی ناراض ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے اس لیے ناراض ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ 2018 میں ان کو الیکٹرل پروسیس سے باہر رکھنے کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ تھی، اور اس مرتبہ پی ڈی ایم انہوں نے بنائی، پی ڈی ایم کی انٹرم گورنمنٹ انہوں نے بنوائی، پی ڈی ایم کو الیکشن انہوں نے جتوایا، اور اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ ان تینوں نے مل کے دھوکہ کیا ہے۔ اس کا اظہار انہوں نے 26ویں ترمیم ہو یا ادروائز ہو، اس کے اوپر جس طریقے سے سٹینڈ لیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ دیکھیں، مولانا کی کچھ فکسیشنز ہیں، مثال کے طور پہ امریکہ ان کی چھیڑ ہے، وہ کوئی موقع ضائع نہیں کرتے ہیں کہ امریکہ کی ایسی تیسی کرنے سے باز رہ جائیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کہ پھر آپ رحم طلب آنکھوں سے امریکہ کے ایگزیکٹو آرڈر کا یا کسی قرارداد کا انتظار کریں۔ وہ امریکہ کے مخالف ہیں تو وہ ہیں مخالف۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان کو ایک اور کمال حاصل ہے کہ وہ ہر ایک صورتحال میں ریلیونٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ ان کا کمال دیکھیے کہ جب 26ویں ترمیم کا مسئلہ تھا تو پی ایم ایل این تو ان کے پاؤں پڑی ہوئی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے بھی تمام سرکردہ لیڈر جو ہیں وہ ہاتھ بن کے، جنہوں نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو، وہ ان کے پیچھے باجماعت نمازیں پڑھتے رہے۔ تو یہ مولانا کی سیاست کا کمال ہے کہ وہ ہر صورتحال سے فائدہ حاصل کر لیتے۔ وہی ہوا، آپ دیکھیے پی ایم ایل این سے انہوں نے وہ کنٹروورشل ایکٹ پاس کروا لیا جو اب قانون بن گیا ہے، اور وہ اسے صوبوں سے بھی کروا کے چھوڑیں گے، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ اچھا، تو ایک تو یہ صورتحال ہے۔ دوسری بات یہ ہے جی، لیکن آپ نے کہا کہ مولانا ناراض ہیں، سب سے ناراض ہیں، تو مولانا کی ناراضی کو کوئی اہمیت دے رہا ہے؟ جی بالکل دے رہے ہیں اہمیت، تو کام ہو رہے ہیں نا ان کے۔ آپ دیکھ لیجئے نا، میں نے کیا کہا آپ سے ابھی، میں نے آپ سے کہا کہ وہ کنٹروورشل بل جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی بھی ریزرویشن تھی، پیپلز پارٹی کی بھی ریزرویشن تھی، وہ انہوں نے الٹیمیٹلی پاس کروا لیا ہے، اور اب اسے صوبوں نے بھی چونکہ قانون کی شکل دینی ہے، یہ بھی وہ کروا لیں گے، وہ واشگاف الفاظوں میں کہہ رہے ہیں۔ لہذا مولانا کی سیاست جو ہے میرے خیال سے ان کی اپنی حد تک ٹھیک ہے، مجھے تو اس میں کوئی خرابی دکھائی نہیں دیتی ہے، لیکن آنے والے وقت میں پھر ان کا رول جو ہے وہ کلیدی ہونے جا رہا ہے، اس لیے کہ ایک تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے الیکٹرل پروسیس سے باہر رکھنے میں صرف اسٹیبلشمنٹ کا قصور نہیں ہے، بلکہ پی ٹی آئی کو بھی وہ کہیں یا نہ کہیں، لیکن وہ دل سے مانتے ہیں کہ کے پی کے کی سیاست میں جہاں ان کا ہمیشہ ایک اہم رول رہا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ اکثر وہاں پر بڑی پارٹی کے طور پر الیکٹ ہو کے آتے رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی واز انسٹرومنٹل کہ انہیں الیکٹرل پروسیس سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ تو مولانا بہت ہی، یعنی میں ضدی تو نہیں کہوں گا، لیکن جن چیزوں پر وہ ان کی سوئی اڑ جاتی ہے اس کے اوپر پھر وہ اڑے رہتے ہیں۔ تو آپ کی نظر میں وہ جو سیاست کر رہے ہیں درست سمت میں کر رہے ہیں سیاست؟ وہ اپنی پارٹی کے اعتبار سے بالکل درست کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کی ریپوٹیشن کے اعتبار سے بالکل درست کر رہے ہیں۔